آپ کو اس ویڈیو سیریز میں پھر سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کو پچھلی ویڈیو کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جب ترک قبیلہ کائی نے اپنا آبائی علاقہ خراسان چھوڑا اور سیریا میں پڑاؤ کیا تو اسی سفر کے دوران سلیمان شاہ دریا فرات میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ اب آپ کے سسپنس کو ختم کرتے چلیں کہ جب سلیمان شاہ مرتا ہے تو اس وقت 4 بیٹے ہوتے ہیں جن کے نام سنگر تکن، گندوگدو، ارطغرل اور دندار۔ جی ہاں، ارطغرل اور سلیمان شاہ کا آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد کائی قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سنگر تکن اور گندوگدو اپنے اہل خانہ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ اہلیت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو باقی رہ جاتے ہیں وہ ارطغرل کو اپنی جرات اور بہادری کی وجہ سے اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ ارطغرل ایک بہت ہی جرات مند، نڈر اور جنگجو شخصیت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے قبیلے کا بچاؤ کس طرح سے کرنا ہے، اسی لیے وہ اپنے بھائی دندار اور اس کے قبیلے کے کچھ لوگ جو تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل تھے ایشیا مائنر کی طرف بڑھتے ہیں اور سیلجوک کی سلطنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سیلجوک کا تذکرہ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس وقت سیلجوک سلطنت کا تخت سلطان علاؤدین کے پاس ہوتا ہے جو اپنی انصاف کی وجہ سے کافی مشہور ہوتا ہے۔ جب ارطغرل اپنی لشکر کے ساتھ کونیا کی طرف پناہ کے لیے جا رہا تھا جو کہ اس وقت کا دارالحکومت تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ 2 افواج آپس میں لڑ رہی ہیں جن میں سے ارطغرل کی فوج کسی کو بھی نہیں جانتی۔ ایک فوج کافی تعداد میں ہوتی ہے اور ایک فوج اس کے برعکس بہت کم تعداد میں۔ ارطغرل یہ جانے بغیر کہ یہ فوج کس کی ہے وہ اس فوج کا ساتھ دیتا ہے جس کی تعداد کم ہوتی ہے۔ جب ارطغرل اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرتا ہے تو دوسری فوج اس ڈر سے کہ دوسری فوج نے کہیں باہر سے مدد کے لیے فوج بلائی ہے، وہ لوگ جنگ ہار جاتے ہیں اور جن کی تعداد کم ہوتی ہے اور ان کی شکست بھی یقینی ہوتی ہے وہ اب جنگ جیت چکی ہوتی ہے۔ جس فوج کی تعداد کم ہوتی ہے وہ فوج دراصل سلطان علاؤدین کی ہوتی ہے۔ سلطان اب ارطغرل کی بہادری اور جرات سے بہت متاثر ہوتا ہے اور ارطغرل کو اپنی سلطنت کے قریب کا علاقہ جو کہ پہاڑی ہوتا ہے کوراکا داغ بھی اس کو دے دیتا ہے اور کائی قبیلہ یہاں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ جو فوج تعداد میں زیادہ تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا تو وہ فوج ویشیوں کی تھی یا پھر بائزنٹائن کی فوج تھی۔ بائزنٹائن سلطنت وہ سلطنت ہے جس کو مشرقی رومن کی سلطنت یعنی ایسٹرن رومن امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان علاؤدین ارطغرل کو کوراکا داغ کا علاقہ بھی اسی لیے عنایت کرتا ہے تاکہ بیزنٹائن کی فوج کے حملے سے بچا جا سکے۔ کیونکہ یہ علاقہ بیزنٹائن کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے، سلطان نے ارطغرل کو اس سرحد کے ساتھ والے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے اجازت دے رکھی ہوتی ہے۔ ارطغرل نے اپنی بہادری اور جرات سے بہت جلد سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور سلطان سوگت کا شہر بھی ارطغرل کو بطور تحفہ دے چکا تھا۔ ارطغرل کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے نتیجے میں بہت سے ترک قبائل نے ارطغرل کو بطور لیڈر ماننا شروع کر دیا۔ ارطغرل کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کا اپنے آس پاس کے علاقوں میں اثر و رسوخ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے لیے پریشانی کی بات ہو سکتی تھی، لیکن سلطان کے اندرونی اور بیرونی بغاوتوں کی وجہ سے سیلجوک سلطنت اپنے زوال کے آخری مرحلے میں تھی۔ اگرچہ سیلجوک سلطنت کا اثر و رسوخ ابھی بھی کونیا میں نمایاں تھا، لیکن حکومت کا دائرہ بہت ہی محدود ہو چکا تھا۔ اب ایک طرف منگولینز نے ایک بڑا علاقہ فتح کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائی فوجوں نے بائزنٹائن کے بہت سے پرانے علاقے پھر سے فتح کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ سیلجوکس کے رہنماؤں نے خود مختار حکومتیں بنا رکھی تھیں۔ سرحدوں کے علاقے عام طور پر حالت جنگ میں ہی رہتے تھے اور منگولینز کی طرف سے ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ ایسی صورتحال میں سلطان ارطغرل کی فتوحات کی وجہ سے پریشان ہوئے بغیر سلطان سکھ کا سانس لیتا ہے اور ارطغرل کو اس کی فتوحات کا صلہ دیتا ہے۔ چنانچہ یینی اور برسا کے شہر کے درمیان کے ایک مقام پر سلطان کے نائب ہونے کی حیثیت سے
جب ارطغرل نے منگولینز اور بیزنٹائن کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس شہر کو بھی ارطغرل کو بطور تحفہ عنایت کر دیا اور پوری سلطنت کا نام سلطانونی رکھ دیا۔ سلطان نے مزید ارطغرل کو نوازتے ہوئے اپنی فوج کا سربراہ منتخب کیا۔ اس وسیع علاقے میں یعنی سلطانونی میں چراگاہوں اور زرخیز زمین کے ساتھ ساتھ بہت سے قلعے بھی تھے، جبکہ بہت سا علاقہ بہت سے ضدی اور سخت رہنماؤں کے پاس بھی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا قیام کب ہوتا ہے اور کون اس کی بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ سیلجوکس کا علاقہ تو بہت سے حکمرانوں کے قبضے میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیکچوئل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آخر خلافت عثمانیہ کب اور کیسے وجود میں آئی۔